السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، وہ پلیٹ فارم جہاں ہم جنگوں کی تاریخ نہیں سناتے، ہم ان لمحوں کو تھام لیتے ہیں جہاں تاریخ اپنا سانس روک لیتی ہے، کیونکہ اصل تباہی دھماکے سے پہلے آتی ہے، دھماکے کی آواز بعد میں آتی ہے، لیکن فیصلہ خاموشی میں ہو چکا ہوتا ہے، اور آج دنیا اسی خاموشی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ تمہید، وہ خاموش سیکنڈ جو صدی بن جاتا ہے۔ ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، کسی زیر زمین بینکر میں روشنی مدھم ہے، دیواروں پر گھڑیوں کی ٹک ٹک غیر ضروری لگنے لگتی ہے، ایک سرخ بٹن ہے، یہ بٹن ہزاروں الفاظ سے زیادہ بھاری ہے، اس بٹن پر انگلی رکھی ہے مگر دبائی نہیں گئی، اور یہی سب سے خوفناک حالت ہوتی ہے، کیونکہ انگلی ہٹ بھی سکتی ہے اور دب بھی سکتی ہے۔ کمرے میں کوئی چیخ نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی نعرہ نہیں، صرف سانسوں کی آواز ہے، اور وہ آواز بھی کسی کو مطمئن نہیں کرتی۔ یہی لمحہ دنیا کا سب سے خطرناک لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ اس لمحے جنگ ہو بھی سکتی ہے اور رک بھی سکتی ہے۔ یکتست اسی لمحے کے اندر داخل ہونے کی کوشش ہے، جہاں فیصلہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ناظرین، ہم سمجھتے ہیں سرد جنگ ختم ہو گئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے سرد جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف اپنا لباس بدلتی ہے۔ پہلے یہ میزائلوں اور نظریات کی جنگ تھی، نقشے واضح تھے، دشمن صاف دکھائی دیتا تھا۔ آج یہ اعتماد، نیٹ ورکس، معاشی دباؤ اور نفسیات کی جنگ ہے۔ پہلے ہم جانتے تھے کہ سامنے کون کھڑا ہے، آج ہر فریق خود کو دفاع میں سمجھتا ہے، اور جب ہر کوئی خود کو مجبور سمجھے تو کوئی بھی ذمہ دار نہیں رہتا۔ یہی سب سے خطرناک حالت ہوتی ہے، کیونکہ دفاع ہمیشہ خود کو جائز سمجھتا ہے، اور جائز سمجھی جانے والی جنگ سب سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ ناظرین، نیٹو طاقتور ہے، یہ سچ ہے، لیکن نیٹو متحد نہیں، یہ متفق ہے، اور ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اتحاد دل سے بنتا ہے، اتفاق حالات سے۔ جنگ میں اتفاق رائے اکثر دیر کر دیتا ہے۔ ہر ملک اپنی عوام کا خوف لاتا ہے، اپنی سیاست کی مجبوریاں لاتا ہے، اپنے ماضی کے زخم لاتا ہے، اور یہ سب ایک میز پر رکھے جاتے ہیں۔ روس یہ جانتا ہے، اسی لیے روس کی حکمت عملی براہ راست ٹکراؤ نہیں، بلکہ دباؤ، تھکن اور تقسیم ہے، کیونکہ تقسیم شدہ طاقت اکثر اپنی ہی طاقت سے ڈرنے لگتی ہے۔ ناظرین، روس کو سمجھنے کے لیے نقشہ نہیں، تاریخ پڑھنی پڑتی ہے۔ روس نے ہمیشہ خطرہ مشرق یا مغرب سے آتا دیکھا ہے۔ نیپولین، ہٹلر اور اب نیٹو کی توسیع، یہ سب روسی اجتماعی یادداشت میں ایک ہی احساس بن جاتے ہیں: گھیراؤ۔ یہ احساس حقیقت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور جب کوئی ریاست خود کو گھرا ہوا سمجھے تو وہ احتیاط نہیں کرتی، وہ خطرہ مول لیتی ہے، کیونکہ خوف ہمیشہ جلدی فیصلہ کرواتا ہے۔ ناظرین، یوکرین اس جنگ کا آغاز نہیں، یوکرین اس جنگ کی آخری حد ہے۔ یہ وہ لائن ہے جہاں روس کہتا ہے یہاں سے آگے نہیں، اور نیٹو کہتا ہے یہاں سے پیچھے نہیں۔ یہ دو جملے جب آمنے سامنے آ جائیں تو نقشے بدلنے لگتے ہیں، اور جب دونوں پیچھے ہٹنے سے انکار کریں تو تاریخ خاموشی سے آگے بڑھتی ہے۔ ناظرین، جس دن پہلا نیٹو طیارہ روسی میزائل سے گرے گا، اس دن یہ جنگ علاقائی نہیں رہے گی، اس دن یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ کیا یہ واقعی عالمی جنگ ہے، کیونکہ اس لمحے ہر ملک سمجھے گا اگر وہ ٹکرا سکتے ہیں تو ہم بھی محفوظ نہیں۔ یہ لمحہ عالمی نظام کے اعصاب توڑ دے گا۔ ناظرین، ایٹمی ہتھیار ہمیشہ آخری حل نہیں ہوتے، اکثر وہ اگلا حل بن جاتے ہیں جب سب راستے سیاسی طور پر بند ہو جائیں۔ ٹیکٹیکل نیوکلیئر اسٹرائک، یہ اصطلاح خوف کو قابل انتظام دکھاتی ہے، لیکن ایٹم کبھی محدود نہیں رہتا، یہ صرف ایک بار اجازت مانگتا ہے، اس کے بعد روکنا کسی کے اختیار میں نہیں رہتا۔ ناظرین، ایٹمی دھماکہ صرف شہر نہیں جلاتا، یہ یقین جلا دیتا ہے، یقین کہ جنگ قابو میں ہے، یقین کہ قیادت عقل مند ہے، یقین کہ دنیا نے سیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد دنیا ایک نئی حقیقت میں جاگتی ہے، ایسی حقیقت جہاں ہر بحران ایٹمی سائے کے نیچے ہوتا ہے۔ ناظرین، چین شور نہیں مچاتا، چین خاموشی سے دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ نیٹو کیسے رد عمل دیتا ہے، روس کہاں تک جاتا ہے، اور دنیا کہاں ٹوٹتی ہے۔ چین جانتا ہے سب سے بڑی طاقت وہ ہوتی ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھے، اپنی نہیں۔ ناظرین، یہ جنگ ان ممالک کے فیصلوں سے نہیں ہوگی، لیکن اثر انہی پر گرے گا۔ خوراک مہنگی ہو جائے گی، توانائی نایاب ہو جائے گی، قرض ناقابل واپسی بن جائے گا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں جنگ اعداد و شمار نہیں رہتی، انسان بن جاتی ہے۔ ناظرین، جنگ میں سب سے پہلے خاموشی مرتی ہے، پھر سچ۔ ہر طرف شور ہوتا ہے، نعروں کا شور، غصے کا شور،
फतह के वादों का शोर, और शोर में सोचने की आवाज़ दब जाती है। नाजरीन, ये सब कुछ अभी भी टाला जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कोई एक फरीक खामोशी से पीछे हटे। और तारीख बताती है ये सबसे मुश्किल कदम होता है, क्योंकि इसकी कोई तस्वीर नहीं बनती, कोई तमगा नहीं मिलता, सिर्फ इल्ज़ाम रह जाता है। नाजरीन, तारीख हमसे फतह नहीं मांग रही, तारीख हमसे ज़ब्त मांग रही है। ये मांग रही है कि ताकत रखने वाला रुकना भी सीखे। यही सबक हर बड़ी तहजीब ने देर से सीखा। अगर ये जंग ना हुई तो ये तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन अगर हुई तो ये तारीख की सबसे बड़ी नाकामी होगी, और दोनों सूरतों में ये लम्हा याद रखा जाएगा। नाजरीन, ये थी नेटो रूस कशमकश, नई सर्द जंग। ये कोई अंजाम नहीं था, ये एक सवाल था जो अब भी खुला है। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।